مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تروشی پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حسن اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بسم کائنات دستگیر جہان و گسار زمان سید سروران احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے حق کو سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما قال بعد از خدا حضور تو قصہ حمد و ثنا کے بعد آج چند باتیں علم دین کے فضائل اور دین حاصل کرنے والے طلباء کے فضائل اور علماء کے جو دین حاصل کرتے ہیں ان کے فضائل کے بارے میں چند حدیثیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کے درجے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ان کے درجات، یعنی ایمان لانے کے بعد جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا کہا۔ خیر سلیمان بن سلیمان بین المال والملک، یہ کنز المال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا یا مال کو اختیار کر لیں، والملک یا حکومت کو اختیار کر لیں، والعلم یا علم کو اختیار کر لیں، تینوں چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں۔ فاختار العلم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا، نہ ملک و حکومت بھی نہیں مانگی، نہ مال مانگا، یا اللہ علم مجھے عطا فرمایا۔ یعنی انبیاء کے نزدیک اور رب کے نزدیک سب سے اعلیٰ چیز جو ہے یہ دین ہے، دین سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم دین کو اختیار فرمایا تو کیا کیا؟ فَأُوتِيَ الْمُلْكُ وَالْمَالُ لِاخْتِيَارِهَا الْعِلْمَ، اللہ نے آپ کو مال بھی عطا فرما دیا، حکومت بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ علم کے تابع ہیں۔ جب انہوں نے علم کو عطا اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا تھا، جب انہوں نے اختیار کیا علم کو تو اللہ نے، آپ دیکھ لو علیہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی عطا فرما دی، مال بھی عطا فرما دی۔ تو یہ جو دین حاصل کرنے کے لیے طلباء نکلے ہوتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں
تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء، مشکات کے اندر صفحہ نمبر 36 کے اوپر حدیث ہے کہ دین کا علم ایک ساتھ حاصل کرنا، ساتھ کا لفظ 1 منٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، گھنٹے کے لیے بھی، تو یہ ساری رات نفلی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ دین کا علم اگر کوئی آدمی حاصل کرنے کے لیے درس و تدریس کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں سب سے زیادہ جن لوگوں کے فضائل قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ درس و تدریس کرنے والے علماء کے فضائل بیان ہیں، دین پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ فرمایا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے فضائل سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر حدیث ہے، صفحہ نمبر 2 جلد اول صفحہ 210 کے اوپر فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادۃ سنۃ۔ فرمایا جب کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے استاذ کے پاس جاتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اللہ اس کو بکل قدم عبادۃ سنۃ، اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اتنی فضائل ہیں دین جو علماء بن رہے ہوتے ہیں، طلباء دین حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جاتے ہیں، تو میں ہر قدم کے بدلے میں، اور یہی نہیں فرمایا آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں قدم اٹھا کر جاتے ہیں، فرمایا بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ ان کے لیے جنت میں ایک شہر بناتا ہے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت کے اندر جو طلباء دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، آخرت میں اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ یمسی فی الارض تستغفر لہ، فرمایا کیا یصبح و یمسی مغفورا لہ، شاہدت الملائکۃ لہم بانہم متقاء اللہ من النار، اللہ کے فرشتے ان کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو طلباء دین پڑھنے والے ہیں، فرمایا یہ جنت سے جہنم سے کیا ہے، آزاد ہے۔ حضور نے فرمایا نا جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ جنتی لوگوں کو دیکھے تو فرمایا وہ دین حاصل کرنے والے طلباء کو دیکھے۔ اتنی فضیلت ہے، یہ یاد رکھ لیں جہاں پر بھی قرآن اور حدیث کے اندر علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس سے مراد علم دین ہے، یہ اسکول کالجوں کا علم نہیں ہے۔ یہ علم انسان کو انسان نہیں بناتا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر سارے رشوت حرام کھا رہے ہیں، سارے 90% لوگ ہیں، سارے تو برے نہیں ہوتے۔ جہاں پر بھی فرمایا گیا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، چین تک علم حاصل کرو، تو اس سے دین مراد ہے، دنیا کا علم مراد نہیں ہے۔ یہ تو حضور نے فرمایا نا یہ علم دین ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، باقی سارے علم جو ہے یہ دنیا حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اسی طرح تو فرمایا ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اس سے مراد دین کا علم ہے، اس سے مراد یہ اسکول کالجوں کا علم نہیں ہے کہ اسے جناب کیا فرض اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک نگہبان ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس سے والد سے پوچھا جائے گا اولاد کو دین کتنا سکھایا تھا، کیا فرمایا نگہبان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے اعلیٰ درجے جو ہوں گے نا یہ انبیاء کے درجے سب سے اعلیٰ ہوں گے، انبیاء کے درجوں کے بعد جو دوسرا نمبر ہوگا نا یہ حضور نے فرمایا جو علماء دین جنہوں نے حاصل کیا ہوگا نا، فرمایا کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالاسلام فبينه وبين نبينا درجة واحدة في الجنة، فرمایا نبیوں کے اور علماء کے درجے کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اوپر والا درجہ انبیاء کا ہوگا، نیچے والا درجہ حضور نے فرمایا علماء کا ہوگا، سب سے اعلیٰ درجہ فرمایا انبیاء کے بعد، کیونکہ نبی یہ یاد رکھ لیں کہ جن حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ
اگر کسی آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ پرورش کرے تو سرکار نے فرمایا میں اور وہ اس طرح ہوں گے. تو اس حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء کے اور امتی کے درجے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں نا، اللہ ان حجابات کو اٹھا دے گا تو وہ اس طرح محسوس کریں گے کہ جس طرح سرکار بالکل ان کے قریب ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی کا درجہ جو ہے کسی غیر نبی کو مل جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. نبیوں کے درجے سب سے اعلیٰ، اس کے بعد فرمایا جو دین حاصل کیا جن لوگوں نے، اس کے بعد درجہ علماء کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات کے اندر حدیث ہے، 232 نمبر حدیث ہے. سرکار کے سامنے 2 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین کان فی بنی اسرائیل عابد و کان عالما یصلی المکتوبہ شد یجلس فیعلم الناس. سرکار سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو صرف 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتا ہے، ادا کرنے کے بعد نفلی عبادت نہیں کرتا، بیٹھ جاتا ہے دین پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سارا دن رات پڑھاتا رہتا ہے. اور دوسرا فیعلم الناس الخیر والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل. یا رسول اللہ دوسرا سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا، جو فرق دیکھنا، یہ عابد اور یہ جو ہم لوگ ساری دنیا پیروں کے پیچھے لگی. علماء کا کیا مقام اللہ کے ہاں اور وہ پیروں کا کیا مقام اللہ کے ہاں، جو سب کچھ سمجھتے ہیں یہی ہے کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن علماء شفاعت کریں. عابد کی شفاعت کا ذکر ہی نہیں. جن کی شفاعت کا ذکر ہے ان کو لوگ جناب ایک طرف پیر آ جائیں، ان کے لیے صوفہ، ایک طرف مفتی بیٹھا ہوا ہو، اس کو جناب حیثیت ہی کوئی نہیں. لیکن یہ دیکھیں اللہ کے ہاں کس کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. یا رسول اللہ ایک آدمی صرف دین پڑھاتا ہے، قرآن حدیث کی تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے. دوسرا آدمی ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. اللہ کون ہے؟ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ. یا رسول اللہ دونوں میں افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النار. فرمایا جو آدمی دین پڑھاتا ہے نا فرض نماز پڑھنے کے بعد، اور فرمایا جو عابد ساری رات عبادت کرتا ہے کفضلی علی ادناکم. فرمایا عالم کی مثال میری طرح ہے اور عابد کی مثال ایک عام آدمی کی طرح. اتنا فرق ہے اللہ کے ہاں. سب سے اعلیٰ وہ ہیں فرمایا جو بیٹھ کر دین پڑھانے والے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ وہ. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکات کے اندر 339 نمبر حدیث ہے، دارمی کے اندر ہے. اللہ کے پیارے محبوب مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر گئے نا تو سرکار نے 2 مجلسیں دیکھی. ہمیں ایسی طرف لگا دیا گیا ہے کہ الٹ آج کل پاکستان بننے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، پاکستان بننے کے بعد ان کو سائڈ پہ لگا دیا گیا. جو لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے ان کو آگے لا کر ان کے جناب کتابوں کے اندر نام آ گئے. چند ایک کے علاوہ پتہ نہیں کس طرح علامہ اقبال کا نام انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے قائد اعظم کا، باقی سارے تو وہی ہیں جو پاکستان بننے کے مخالف تھے زیادہ تر. اسی طرح جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے اعلیٰ مقام تھا، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ان کا مقام اتنا گرایا گیا معاشرے کے اندر. آپ دیکھ لیں مسجد کا امام جو عالم بھی ہو جناب، جس کو گھر میں دوسری دفعہ جناب دال نہیں ملتی وہ بھی اس کو باتیں سناتا ہے. حالانکہ حضور نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. من زار خلف عالما فقد فرمایا جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. کتنا مقام ہو لوگوں کا، لیکن کیا حیثیت ہے نا. تو فرمایا اللہ کے پیارے محبوب مسجد نبوی میں گئے تو سرکار نے 2 مجلسیں دیکھی. ایک ذکر کر رہے تھے، دوسرے دین پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے. قرآن حدیث پہلے پڑھا رہے تھے. سرکار گئے مرنا بے مجلسین فی مسجد ہی فقال کلاہما علی الخیر. سرکار نے ایک ذکر والی محفل دیکھی، دوسرا دین پڑھانے والی محفل پڑھنے والی دیکھی. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا دونوں بہتر اچھی ہیں لیکن وجدون اللہ وجرغبون الیہ. حضور نے فرمایا جو ذکر والی محفل ہے نا، اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا کرے، اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا نہ کرے. لیکن فنشاء آتا ہوں منشاء آتا ہوں مانا ہوا ماحول فیتعلمون فقہ علم. لیکن جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، جو دین پڑھانے والے ہیں،
اللہ کے محبوب نے فرمایا فہم افضل، یہ سب سے افضل، سب سے افضل مجلس وہ ہے جہاں ایک بیٹی ذکر کر رہی ہے جناب ہے، دوسرے دین پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، فرمایا سب سے افضل مجلس وہ ہے جو دین پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم جلس فیہم، پھر سرکار اس مجلس میں بیٹھے جو دین پڑھا رہے تھے، فرمایا مجھے دین پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے حضور نے اس مجلس میں بیٹھے جس کے اندر دین پڑھایا جا رہا ہے۔ سرکار کی میں حدیث سناتا ہوں، تفسیر کبیر کے اندر ہے، اللہ کے پیارے محبوب ایک دن ایک صحابی کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے صحابی ہیں نا، ان کی زندگی کا صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، صرف 1 گھنٹہ، اس کے بعد انہیں موت آ جائے گی۔ جب سرکار نے اس صحابی کو بتایا نا تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ کام ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھ لیں، بندہ جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے نا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں کیا ہے اٹھایا جائے گا، اسی حالت۔ کوئی ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، کل جب اٹھے گا تو کلمہ پڑھتے ہوئے، کوئی گناہ کرتے ہوئے حالت میں مر جاتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ کوئی سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، نماز پڑھتے چلا گیا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ جو سب کے اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ کام ہو، میں وہ کام کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا جا، وہ جو لوگ دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں نا، تو ان کی مجلس میں بیٹھ جا، رب کے ہاں اس سے اعلیٰ کام کوئی نہیں، سب سے اللہ کے ہاں جو اعلیٰ کام ہے وہ یہی ہے کہ دین حاصل کرنا کیا ہے۔ فرمایا آج یاد رکھ لیں گے، ہم لوگ اس لیے نا اولادوں کو نہیں بھیجتے نا کہ دین کی کیا ہے وجہ سے وہ بھوکے نہ مر جائیں ہیں، لیکن میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں آپ سے، جتنا رب رزق فرمایا دیندار طبقے کو دیتا ہے نا، عوام ساری بھی ان کے مخالف ہو جائے نا، پھر بھی رب حضور نے فرمایا من طالب العلم تکفل اللہ لہ برزق ہی، فرمایا رب کا وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ جو دین پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، رب کہتا ہے اب رزق کی کفالت میں خود کروں گا، فرمایا اس کو دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگنے دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے اعلیٰ لباس، سب سے اعلیٰ کھانا، سب سے اعلیٰ جناب یہ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کیا ہے حیران ہوتے ہیں لوگ، لیکن رب کا وعدہ ہے میں ایسی ضرور نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی دین پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتا ہے تو رب سے کچھ مانگ نہیں سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ، میں اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو اتنا رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے حضور نے فرمایا، ہمیں تو طلباء کی خامیاں نظر آتی ہیں نا، لیکن حضور نے کیا فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر جلد اول صفحہ 275 کے اوپر حدیث ہے، من احب ان ينظر الى متقال من النار فينظر الى المتعلمین، حضور نے فرمایا کہ کیا ہے جس نے جنتی لوگوں کو دیکھنا ہو نا، فرمایا وہ دین حاصل کرنے والے طلباء کو دیکھو، دین جنتی لوگوں کو، اور اسی کے آگے حدیث ہے نا، فرمایا جن لوگوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے روحانی پر بچھاتے ہیں نا، فرمایا وہ دین حاصل کرنے والے طلباء ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا پر بچھائے پاؤں کے نیچے۔ تجھے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے ایک حکایت نقل کی آخری بات، آپ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے، سمندر کے اوپر، تو شیطان کے پاس ایک اس کا چیلا کہتا ہے میں نے آج فلاں بندے سے قتل کروا دیا، دوسرا کہتا ہے زنا کروا لیا، تیسرا کہتا ہے چوری کروا لی، چوتھا کہتا ہے میں نے فلاں یہ کروا، سارے وہ گنواتے ہیں کہ فلاں فلاں کام آج ہم نے کیا ہے۔ شیطان کسی کو گلے نہیں لگاتا۔ امام محمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں بچے کو دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو دین سے روک دیا، شیطان اٹھ کر اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ یعنی شیطان کے ہاں سب سے بڑے دشمن شیطان کے حدیث کے اندر آتا ہے کون ہے؟ جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ سب سے بڑے شیطان کے دشمن ہیں۔
اسی وجہ سے اس دن کا بیانیوں کا نا ایک آدمی مسلمان ہوا، نیٹ کے اوپر اس کی ویڈیو آئی، اس نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہمارے علماء ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب ہمارا قادیانی گروپوں کا سب سے بڑا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے ہر وقت تم علماء کو گالیاں نکالا کرو۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا سب سے بڑا منافق وہ ہے جس کی زبان علماء کے خلاف اٹھتی ہے، سب سے بڑا منافق وہ ہے۔ فرمایا کن عالما او متعلما، فرمایا او محبا فلا تکن الخامس، فرمایا پانچویں نہ بننا، علماء کے خلاف بغض رکھنے والے نہ بننا، فرمایا وہ سیدھے جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق